ڈپٹی بیورو چیف بول نیوز اسلام آباد علی شیر اس وقت بول نیوز کی آٹے کی کمی پر خصوصی نشریات میں سینیٹر مشتاق احمد خان کے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا مزید بات کریں گے۔ جی بالکل، اس وقت میں سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب کے ساتھ موجود ہوں۔ سینیٹر مشتاق جو ہیں وہ جماعت اسلامی کے سینیٹر ہیں۔ سینیٹ آف پاکستان میں اکلوتے سینیٹر ہونے کے باوجود وہ جماعت اسلامی کی آواز جو ہے، عام آدمی کی آواز، اور بہت سے ایسے ایشوز جن کو جو ہے عام طور پہ ٹچ کرنا بھی مشکل لگتا ہے، ان کو ہمیشہ سے اٹھاتے ہیں، ان پہ بولتے ہیں اور عام آدمی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اور اگر کہا جائے کہ جماعت اسلامی ایک حقیقی اپوزیشن کے طور پہ دونوں ایوانوں میں ایک ایک رکن ہی صحیح مگر وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ سینیٹر مشتاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جو بول مسلسل آٹے کے ایشو پہ، آٹے کی کمی کے ایشو پہ، اور لوگوں کی جو ایک پرابلمز ہیں، خواتین بزرگ لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، بے ہوش ہوتے ہیں۔ مشتاق صاحب سے جانتے ہیں، گزشتہ 10 سال میں ملک میں اتنی گندم پیدا نہیں ہوئی جو اس سال پیدا ہوئی ہے۔ اصل مسئلہ گندم کا نہیں ہے، اصل مسئلہ حکومت کی نااہلی کا ہے۔ اس حکومت میں تو سونے کے کان بھی وہ خسارے میں جا رہے ہیں، ہمارے زمرد کے کان بھی خسارے میں جا رہے ہیں۔ بمپر کراپ ہوئی ہے، 10 سال میں کبھی کسی سال اتنی فصل نہیں ہوئی گندم کی، اتنی طاقتور فصل جو اس سال ہوئی ہے۔ لیکن آٹا نہیں ہے، گندم نہیں ہے، بھوک ہے، اور لوگ خوار ہو رہے ہیں۔ آٹے کے پیچھے بچے اور بوڑھے اور غریب لوگ وہ دھکے کھا رہے ہیں۔ تو اصل مسئلہ حکمرانوں کی نااہلی ہے، ان کی کرپشن ہے، ان کی لوٹ مار ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی یہ حالت ہے۔ لیکن اس کے حوالے سے جو ایوان ہے انہوں نے کیا کردار ادا کیا ابھی؟ دیکھیں، ہماری جو پارلیمنٹ ہے، میں آپ کو فرینکلی اسپیکنگ وہ ایک اسکرپٹڈ کارروائی کرتی ہے، اور پارلیمنٹ تو ہمارا غلام ہے، وہ تو ایک انگوٹھا چاپ غلام ہے۔ آپ نے دیکھا گزشتہ دنوں کہ 41 پارلیمنٹیرینز نے ایک ایسا بل اشرافیہ مرات یافتہ طبقے کے لیے انٹروڈیوس کیا تھا جس کو انہوں نے پڑھا ہی نہیں تھا، بقول ان کے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ ویسے آپ کو یقین آتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ مجھے تو ان کے اوپر یقین آتا ہے کہ یہ آپ اندازہ کر لیں کہ جب FATF کے یہ 37 قوانین بغیر پڑھے اور آٹو کے اوپر ان کو سیٹ کیا جاتا ہے کہ آج آپ نے یس کہنا ہے اور آج آپ نے نو کہنا ہے، تو وہ پاس کر سکتے ہیں۔ تو میرا تو روزانہ کا ان کا گزشتہ تقریباً 5-6 سال کا تجربہ ہے، تو یہ پاسبل ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنا رول ادا نہیں کر رہی۔ پارلیمنٹ کو عوام کا نمائندہ ہونا چاہیے، پارلیمنٹ کے عوام کو دکھ درد کو زبان دینا چاہیے، ان کی تکلیفوں کا ترجمان بننا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہمارا پارلیمنٹ اشرافیہ، پریویلیج کلاس، اس کا ایک مرکز بن چکا ہے، اماجگاہ بن چکا ہے، اور وہاں غریب عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا۔ اچھا، یہ تو مطلب بعض اوقات مطلب ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی والے جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پڑھا نہیں تھا، ہم نے سائن کر دیے، اور یہ جو چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی مرات والا بل ہے جس پہ باقی لوگوں نے بھی آواز اٹھائی، لیکن یہ جو اب وہ کہتے ہیں ہم نے پڑھا نہیں اور اب پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کر رہی ہے۔ یہ کوئی عجیب دوہرا معیار نہیں ہے؟ پیپلز پارٹی، لوگوں کی پارٹی، اور وہ لوگ جو آٹے کے لیے لائنوں میں رول رہے ہیں، خواتین، بے نظیر بھٹو شہید جو ہیں ان کے نام پہ کارڈ، سب کچھ، اس آٹے والوں کی فکر نہیں ہے، اس بل کی فکر ہے۔ دیکھیں، یہ تو جب میں نے مخالفت کی اور پھر میڈیا نے اس کو اٹھایا، اور میں میڈیا کا اور سوشل میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنے طاقتور انداز سے یہ اٹھایا، تو اس کے بعد پھر جو لوگ اس بل کے خالقین تھے، اونر تھے، مالک تھے، جنہوں نے بنایا، جنہوں نے پیش کیا، جنہوں نے پاس کیا، وہ خود پھر بھاگ گئے۔ تو ظاہر عوام یہ جو دوغلا کردار ہے وہ تو جانتی اور پہچانتی ہے۔ جہاں تک آٹے کی بات ہے، آپ اندازہ کر لیں، اس حکومت نے مفت آٹے کی ایک اسکیم شروع کی تھی۔ یہ ان کے اپنے سابق وزیر خارجہ شاہد حقان عباسی کہتے ہیں کہ 20 ارب وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم، 20 ارب کا اس کے اندر کرپشن ہوا ہے۔ تو یہ اگر کوئی اسکیم شروع بھی کرتے ہیں تو عوام کے لیے نہیں ہوتی، وہ اپنی جیبیں بھرنے کے لیے، اپنے اکاؤنٹس بھرنے کے لیے اور لوٹ مار کے لیے ہوتی ہے۔ خصوصاً ایک ایسا ملک کہ جس کے اندر 24 کروڑ محنت کش عوام رہتے ہیں، جس کے اندر 5 دریائے ہیں، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے موسم دیے ہیں، اور جس کے اتنی زرخیز مٹی اور زمین ہے، وہاں کے اوپر بھوک، اور وہاں پہ گندم کی قلت، اور وہاں کے آٹے کی قلت، اور وہاں لوگوں کے مظاہرے کرنا، جل سے جلوس کرنا آٹے کے لیے اور خوار ہونا، یہ میں سمجھتا ہوں شرمناک ہے حکمرانوں کے لیے، اور یہ اس ملک کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے۔ لیکن ویسے جو آپ نے شاہد حقان عباسی صاحب کا حوالہ دیا، تو پہلے ابتدائی طور پہ تو وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا اور انہوں نے کہا یہ بغیر کسی ثبوت کے بات کر رہے ہیں۔ محسن نقوی صاحب نے بھی یہی کہا، اور بعد میں اسی پہ تحقیقات
तहकीकात शुरू कर दी और पता चला वाकई आटे की 20 अरब रुपए की करप्शन हुई और करोड़ों थैले जो है वो गायब कर दिए गए। देखें, इसी तरह की करप्शन जो है यूटिलिटी स्टोर्स में, आपको पता है कि यूटिलिटी स्टोर इस वक्त कोई 4, 4.5, 5 हज़ार की यूटिलिटी स्टोर्स हैं जो ओनली 5% ऑफ द पाकिस्तानी जिन तक एक्सेस करते हैं। और यूटिलिटी स्टोर है कहाँ? या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है या तहसील लेवल पर है, लेकिन आबादियाँ तो गोठों में हैं, आबादी तो देहातों में है, आबादियां तो दूर दराज के इलाकों, वहां कोई यूटिलिटी स्टोर नहीं है। तो 95% पाकिस्तानियों की तो एक्सेस ही सिरे से 5% पे भी तो कुछ नहीं, और 5% पे भी जो है, तो आप देख लें कि वहां एक तादाद उसकी कितनी है, दूसरी बात यह है कि उसके स्टैंडर्ड और मायार जो चीज़ वो कितनी है, और फिर उसके अंदर करप्शन कितना हो रहा है। बिल्कुल ठीक। आपने मुश्ताक अहमद खान साहब की गुफ्तगू सुनी और ख़ास तौर पे जिस तरह उन्होंने बतौर ख़ास ये कहा कि आटे का इशू वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में उठाएंगे और इसमें इन माफियाज की आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे ताकि पाकिस्तान के आम आदमी का जो मसला है उसकी रोटी उसको हल किया जा सके। अवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तयाबी पर अवाम परेशान। आटे की फराहमी खासी मुश्किल का शिकार है और अवाम को मुश्किलात का सामना है। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। घर में आटा नहीं है, घर वाले जो है ना हम लोग तंदूर के आटा लेके, रोटी लेके जो है ना उसी पे ही गुजारा कर रहे हैं। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना अवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते तो उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें, हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें? क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।